ناندیڑ شہر کے خدوے نگر خدیم عیدگاہ اور شہر کے کھڑکپورہ علاقے میں واقع نئی جدید عیدگاہ میدان کے علاوہ شہر کے بیشتر مساجد میں آج ہزاروں فرزندان توحید نے عید الاضحیٰ کی نماز مولانا سعد عبداللہ ندوی کی امامت میں ادا کی، جبکہ خطبہ قاضی صادق محی الدین نے پڑھایا۔ اس موقع پر مفتی خلیل الرحمن قاسمی نے عید الاضحیٰ کی اہمیت، اسلام میں اور انسانی ہمدردی، خلوص، پیار، محبت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام مجید کی تعلیمات کو اپنانے کا درس مفتی صاحب نے مسلمانوں کو دیا۔ نماز کے بعد مولانا سعد عبداللہ ندوی نے عالم اسلام کے لیے پرمغز دعائیں فرمائیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز دعا کے بعد ہزاروں فرزندان توحید نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ شہر کے خدوے نگر علاقے کی قدیم عیدگاہ پر مسلمانوں کے سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ واضح ہو کہ نماز عید الاضحیٰ کے لیے جانے والے مسلیان کا کثیر ہجوم شہر کے خدوے نگر، ٹائر بورڈ، اطراف و اکناف کی تمام سڑکوں پر نظر آیا۔ جوق در جوق لوگ عیدگاہ میدان میں پہنچ رہے تھے۔ عیدگاہ کمیٹی اور خادم امت کی جانب سے درجنوں مسلم نوجوانوں کو حفاظتی انتظامات پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیا گیا۔ ساتھ ہی ضلع پولیس انتظامیہ نے بھی سیکیورٹی کے معقول انتظامات اور بندوبست کیے تھے۔ کیا گیا ہے اور جس کاملیت کا رب نے جب ابراہیم کو چند چیزوں میں آزمایا اور وہ ابراہیم اس آزمائش دار ثابت ہوئے نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا اس وادی میں نہیں ہے اس باپ اور بیٹے کے علاوہ۔ اصلح لنا شأننا کلہ، مال کر کے تیرے ہی باغی بن جانے والے یا اللہ ہماری بگڑی بنانے کے فیصلے فرما۔ اے دلوں کے پلٹ دینے والے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اطاعت پر پلٹنے کے فیصلے فرما۔ اے دلوں کے پھیر دینے والے، ہماری کاری پر یا اللہ تیری کامل اطاعت شعاری پر پلٹنے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ قربانی کے جذبے ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ قربانی کے جذبے ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تجھ سے عافیت کا سوال ہر دم کرتے ہیں، یا اللہ ہر وقت کرتے ہیں۔ وہ بڑے لوگ تھے جنہوں سے قربانیاں بڑی بڑی دیں، یا اللہ ہم چھوٹے کمزور بندے ہیں، حالات سے آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ لیکن کسی کو کسی حال میں تو ڈال دے تو یا اللہ پھر ابراہیم اور اسماعیل جیسی استقامت ہم سب کو عطا فرما۔ جن بھائیوں نے ہماری مدد کی، تمام کارپوریٹر، یہ ساؤنڈ سسٹم والے، ٹینٹ والے، ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایس پی صاحب، کلکٹر صاحب، کمشنر صاحب، بلدیہ کے عیدیں جو آتی ہیں یہ صرف اپنی خوشی کے لیے نہیں ہے، صرف اپنی خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کی فکر کرنا، انسانیت اور تمام دنیا کی قوموں کو اپنا بنانا، یہ اسلام کا اور اسلام کی عیدوں کا اصل پیغام ہے۔ اور حج کا مقصد بھی یہی ہے، جو آج عام طور سے عید کو ہم اپنی ذاتی خوشی بنا لیے، آج ذاتی خوشی نہیں ہے یہ، بلکہ سارے دنیا کی قوموں کو صحیح راستہ بتانا، اور وہ محبت اخلاق سے بتا سکتے ہیں۔ محبت اخلاق ساری قوموں سے برتنا، چاہے ان کا ظلم برداشت کریں، ہم دنیا کی قوموں کی تکلیف کو اٹھائیں، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کریں، لیکن ان کو اخلاق کا اور دین کا پیغام دے، صحیح اخلاق ان کے ساتھ برتے۔ اپنے پڑوس میں بھی اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کرے اخلاق کا۔ یہ ہمارا اخلاق کا برتاؤ کرنا، محبت کرنا، یہی دنیا کی قوموں کو صحیح راستہ بتانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے عیدین کی۔ اس عید کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، اور جن کی جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنا اپنے حسب حیثیت، یہ بھی عید کا پیغام ہے۔ اگر ہم نے کسی کی مدد نہیں کیا تو ہماری عید کی خوشیاں صحیح خوشیاں نہیں ہیں۔ یہ عید کا یہ بھی مقصد ہے۔ یہ دونوں کا دونوں مقصد ہم اپنے ضرورت پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور دنیا کے اندر دین صحیح طور سے قائم ہو جائے گا، اور ہماری مصیبتیں ہٹ جائیں گی۔ دشمن یا تو ہلاک ہوگا یا ہدایت پا جائے گا۔ اس کی قرآن کریم میں اس کا اعلان ہے۔ بس یہی عید کا پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام اور خصوصاً مسلمانان ناندیڑ کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عید ہمارے لیے حقیقی ابراہیم علیہ السلام کے اسوے اور ملت کی اتباع کا ذریعہ بنے۔ عید اصل میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے، جس میں حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کے رہنے والوں کے لیے اس سنت کو جاری کیا کہ وہ بھیڑ، دمبا اور اس کے علاوہ کے 3 قسم کے جانوروں میں سے ان مخصوص دنوں میں اس یادگار کو تازہ کریں۔ اور اس کا پیغام یہی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے معاملے میں بے خوف و خطر کودے تھے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سب چیزوں سے آگے بڑھے تھے، آج مسلمانوں کو اس میں سب سے بڑا درس یہی ہے کہ خوف کے ماحول سے باہر آئیں اور ڈر کے ماحول سے باہر آئیں اور اپنی بنیادی ذمہ داری جو دعوت تھی، ہم اس ملک میں صرف اپنی ضروریات کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہم اس ملک میں مسلمان اور اللہ کے نمائندے کے طور پر ہیں، اپنے اخلاق اور اپنی دعوت کے ذریعے سے ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں اور اچھے اخلاق اور محبتوں کو بانٹنے کا کام کریں جو ہمارے نبی نے کیا تھا۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی برادر وطن کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت پرخلوص مبارکباد۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کا جو مقصد ہے اسلام میں، یہ ایک اہم رکن ہے۔ جیسا کہ حاجی حج کرتے ہیں اور اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، قربانی کا مین مقصد کیا ہے میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا کہ اپنی جو سب سے عزیز چیز ہے اس کو قربان کرے۔ آپ نے 3 دن لگاتار ایک ہی خواب کو پایا اور تینوں دن آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن وہ سمجھ گئے جب چوتھی بار ان کو خواب آیا کہ ان کا پسندیدہ چیز کیا ہے، وہ ان کے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا فرمان تھا، اور آپ نے ان کو قربان کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہاری قربانی دوں، تو وہاں پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بے شک انشاءاللہ آپ مجھے صابر پاؤ گے۔ اور دونوں ویرانے میں جا کر کے جب ذبح کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا، اور اس طریقے سے قربانی کا اسی دن سے شروع ہوئی کہ قربان کرنا ہے اپنی جو پسندیدہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ہماری اپنی اولادوں کو بچایا ہے، ورنہ آج ہم ہماری اولاد کی قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے 95 سال کی عمر میں اولاد ہونے کے باوجود اللہ کے فرمان پر انہوں نے قربان کرنے کے لیے قربان گاہ پر لے کر چلے گئے، اور ان کی والدہ کو جب شیطان نے آ کر کے بہکایا اور یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہاری اولاد کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے والدہ کا، بی بی حاجرہ کا یہ جواب تھا کہ اگر مجھے 1000 اسماعیل بھی اگر رہتے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ تو ایسا جذبہ ہوتا ہے، ہر ایمان والے میں ایسی جذبہ ہو، اور ہم جب قربانی کرتے ہیں تو صرف جانور کی قربانی نہیں، اپنے نفس کی قربانی کرے، اپنے گناہوں کی قربانی کرے، اور ہمارے ہم وطن بھائیوں کو تکلیف نہ ہو اس کا بھی خاص خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، ہر ایک کا روٹیشن ہے، کوئی کچھ چیز کے لیے، کوئی کچھ چیز کے لیے۔ تو ہم ہمارے ہم وطن بھائیوں کو ساتھ میں لے کر کے ہر عید منائیں، ہر ان کا تہوار منائیں۔ میں پھر ایک بار سبھی کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے بولنے کا موقع دیا گیا، میڈیا کا شکر گزار ہوں۔ جے ہند، جے مہاراشٹر، خدا حافظ، سب کو عید مبارک۔